نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء۔ ایران اور امریکا کی جو جنگ ہے، اس جنگ سے متعلق ہم نے بہت سے زاویوں سے جائزہ لیا۔ ہر ہونے والی سرگرمی کو بنیاد بنا کر جو ہے وہ ایک اپنے انالیسس کا ایک اسے موضوع بنایا۔ لیکن آج جو سب سے اہم سوال جس کے اوپر ہم نے ابھی تک بات کبھی نہیں کیا، حالانکہ ایران اور اسرائیل کے اوپر جو اب ہماری جو ایک پلے لسٹ ہے اس کے اندر جو ہم 100 ویڈیوز جو ہے وہ ٹچ کرتے جا رہے ہیں، تو 100 ویڈیو بنانے کے باوجود یہ جو موضوع تھا یہ ہمارا جو ہے وہ اس میں موجود نہیں تھا۔ اور یہ ایک تصور جو ہے وہ ایک کمپیریٹیو سٹڈی کے طور پر میرے سامنے آیا۔ وہ ایک تصور یہ ہے کہ اس جنگ کے آغاز سے لے کر آج تک امریکہ کے مفادات کو نقصان پہنچانے کے لحاظ سے سب سے بڑا جو کریکٹر یا کردار جن کو تصور کیا جاتا ہے، کیا جا رہا ہے اور کیا جانا چاہیے، اور جس کے اندر امریکہ کی سوچ اور فکر بھی اپنے آپ کے لیے ان کرداروں کو جو ہے ایک اینیمیٹی کے تصور کے ساتھ منتقل کرتی نظر آتی ہے، چاہے وہ امریکہ کا اپنا پریس ہو جو اس جنگ کے خلاف ہے، یا امریکہ کے وہ لوگ جو اس جنگ کے خلاف آواز اٹھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا یورپین ممالک جو اس کے جنگ کے خلاف امریکہ کے ساتھ اتحادی بننے سے انکاری ہیں، یا وہ نیٹو کے ممالک جن کے ساتھ امریکہ کا الائنس ہے وہ اس کے مخالفت کرتے نظر آتے ہیں، یا وہ ممالک جن کے اندر جو ہے وہ امریکہ نے مارشل پلان اور ٹرومن ڈاکٹرین کے ذریعے جو ہے ان کی ترقی و خوشحالی کی دوسری جنگ عظیم کی بنیاد رکھ کر جو ہے انہیں اس قابل کیا تھا کہ آج وہ دنیا کے اندر ایک ڈیولپ کنٹری کا تصور جو رکھتے ہیں۔ اگر ہم ان کو دیکھیں تو وہاں پر جا کر عوامی سطح کے اوپر یورپی ممالک کے اندر بھی جا کر جو ہے وہ امریکہ کی جنگ کے ساتھ جب منسلک ہونا یا امریکہ کے ایک حلیف کے طور پر تصور کیا جانا جو ہے ان کے لیے جو ہے وہ اپنے تمام تر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانیے کے اور اپنے خلاف ہونے والے تمام اقدامات کی دھمکیوں کے باوجود جو ہے وہ آج تک اس سے منسلک ہونے کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں ہے۔ تو غرض ہے کہ امریکہ کی جو جنگ ہے ایران کے خلاف، اس جنگ کی لیجیٹیمیسی سے لے کر اور ان کی سرگرمیوں کی جسٹیفیکیشن تک جو ہے وہ ایران کے خلاف ہونے والے تمام اقدامات کے ساتھ منسلک نہ کرنا جو ہے وہ یورپین ممالک اور امریکہ کے لوگوں کا ایک جو ہے وہ ایک ایسا پہلو ہے جو اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ وہ دنیا کے اندر نہ صرف جنگ و جدل کے تصور کو تسلیم نہیں کرتے بلکہ وہ امریکہ کے ان اقدامات کے ساتھ بھی کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں جو کسی ایک چھوٹے ملک کی آزادی، خود مختاری اور سوورنٹی کے تصور کو جو ہے وہ نفی کرتی ہو، جس کے نتیجے کے اندر دنیا جو ہے وہ ایک جنگ کا شکار ہو جائے، یا جس کے نتیجے کے اندر دنیا جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ غیر محفوظ محسوس کرنے لگے، یا دنیا کے لوگوں کے لیے اس سے جنگ کے جو ہے جو معیشت کے پہلو ہیں وہ تکلیف دہ سے تکلیف دہ ہوتے چلے جائیں۔ تو ایک طرف تو امریکہ کے ساتھ وہ قوتوں کا طرز فکر و عمل ہے جو اس کے الائز ہیں، جس کے ترقی و خوشحالی میں اس نے کردار ادا کیا ہے، جس کے اپنی قوم ان کے ساتھ کا تصور ہے، جو نیشنلزم ہر قوم میں ہوتا ہے، لیکن اس طرح نہ نیشنلزم، نہ آپ کا الائنس پالیٹک، نہ آپ کے جو دہائیوں سے نہیں بلکہ صدیوں کے اگر تصور یہ دو تعلقات جو ہے وہ وہاں جا کر ایران اور امریکہ کی جنگ کے اندر جو ہے وہ یورپین ممالک، یورپین نیشن اور امریکن پیپل جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جس سطح کے اوپر وہ خواہش رکھتا ہے اس سے کہیں جو ہے وہ منفی لحاظ سے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک علیحدہ ایک تصور جو ہے وہ قائم رکھے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا کہ میں ایک کمپیریزن سٹڈی ڈرا کرتا ہوں نظر آتا ہوں۔ یہ ایک بیہیویئر تو ہم نے ترازو کے ایک پلڑے میں ان امریکہ کے اپنے مقامی لوگوں کا، پریس کا، ان کی اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ پر ڈال دیا، مخالف قوت یعنی کہ ڈیموکریٹ پارٹی کا تصور ہمارے سامنے ہے، پھر اس کے یورپی ممالک کا تصور سامنے ہے۔ تو ترازو کے دوسرے پلڑے کے اندر اگر ہم جا کر دیکھیں تو پاکستان ہو گیا یا دنیا کے باقی تمام ممالک کہ جو اسلامی ممالک کہلاتے ہیں، جن کی اپنی ایک OIC کی تنظیم ہے، جن کا ایک تصور بھی جو ہے وہ باہمی اتحاد کا ہے، جو ایک خطے کے ساتھ بھی منسلک ہے، جغرافیکلی بھی کانٹیجیس ہے، اور اس جنگ کے اندر جو ایران کے ساتھ کوئی تباہی اور بربادی کا کوئی تصور اگر قائم ہو جاتا ہے تو اس کے نتائج بھی انہیں سامنا کرنا پڑے گا۔ اور ابھی تک جو جنگ کے نتائج ہیں اس کے منفی سب سے پہلو جو ہے وہ خود مڈل ایسٹ کے ممالک اور اسلامی دنیا کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ تمام تر پہلوؤں کے نتیجے کے اندر جا کر ایک طرف وہ اسلامی ممالک کا وہ ممالک کا ایک فہرست ہم بنا لیتے ہیں کہ جو امریکہ کے ساتھ جو وہ اتحادی تصور کیے جاتے ہیں، امریکہ کے وہاں فوجی اڈے موجود ہیں، اور دوسری طرف وہ ممالک ہیں جو امریکہ کے جو جنگ کے تصور کو ایک کامیابی کے کسی معنی مفہوم کے ساتھ ختم کرنے کے لیے جو وہ ایک آربیٹریٹر جیسے پاکستان اور مصر ہو گیا، ترکی ہو گیا۔ تو کہتے ہیں یہاں پر جا کر ہمیں ایک اگر کمپیریزن ڈرا کرنا پڑے تو المیہ یہاں پر یہ ہے
کہ جو ریاستوں یا حکومتوں کی جو پالیسی ہے وہ ویزا کے یورپین اور والے کے دیکھا جائے تو ہمیں کوئی ایک ایسا طرز فکر ویسا بھی نظر نہیں آیا کہ جیسا کہ خود یورپین ممالک یا امریکن الائز نے امریکہ کے طرز فکر و عمل یا جنگ سے متعلق اختیار کر رکھا ہے. پھر اس سے بڑا المیہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ عوامی سطح کے اوپر بھی وہ جو ایک اس جنگ سے اندر جو ایک اسلامک جو کانسیپٹ ہے ہمیں وہاں پر بھی لوگوں کے اندر ایک کوئی بیہیویئر جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہوا نظر نہیں آیا کہ ایران کے خلاف کتنا تکلیف دہ دور گزرا ہے یا ایک کنٹینیوس پروسیس ہے. میں ایک کنٹینیوس پروسیس کے نتیجے کے اندر جا کر جو حالات و واقعات مڈل ایسٹ کے اب نظر آتے ہیں وہاں پر جو عوامی سطح پر اس کی تلخی کا محسوس ہونا المیہ وہاں پر وہ بھی نظر نہیں آتا. تو اسے سوچنے اور فکر کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ وہ بیہیویئر جس کے نتیجے کے اندر یورپین ممالک کو امریکہ کے منفی رد عمل کا سامنا اور جس کے نتیجے کے اندر ان کی ترقی اور خوشحالی اور ان کی طاقت پر منفی اثرات جو ہے مرتب ہو سکتے ہیں، جبکہ اس کے برعکس وہ ممالک جو اسلامی ممالک رہتے ہیں جن کے کردار کی وجہ سے امریکہ کے مفادات کا تحفظ و نشر ہوتا ہے یا جن کے سرگرمیوں کے نتیجے کے اندر امریکہ کے اندر جو ہے وہ وسائل فراہم ہوتے ہیں جہاں سے وہ اپنی ترقی خوشحالی کا کوئی باب جو ہے وہ رقم کرنے کی جستجو کرتا ہوا نظر آتا ہے. تو ایک طرف وہ ممالک ہیں جن کے ڈیپینڈنس امریکہ پر ہے ترقی خوشحالی کا، اور دوسرے وہ اسلامی ممالک ہیں جو امریکہ کے لیے جو ہے وہ ایک ڈیپینڈنس کا تصور رکھتے ہیں. تو اس لیکن یہاں پر ہم اپنی طاقت اور وسائل جو ہے وہ امریکہ کے اوپر جو ہے وہ اس جنگ کے خاتمے سے متعلق کہیں بھی کسی بھی سطح کے اوپر جو ہے وہ استعمال کرنے کی صلاحیت یا تصور بھی دیتے ہوئے نظر نہیں آتے، ماسوا اس تصور کے ساتھ کہ اس جنگ کو ختم ہونا چاہیے. اس جنگ کو جو ہے وہ اب جو ہے وہ دنیا کے لیے تباہی اور بربادی کے تصور سے جو ہے وہ ختم کرنا چاہیے اور ریکنسائل کرنا چاہیے. اور ریکنسائلیشن اور آربیٹریشن کا بھی جو معنی مفہوم ہے ٹو برج دا ڈفرنس of interest between Iran and America, and that too be bridges in favor of United States of America. Let's hope کہ ہم اپنے آپ کو کم سے کم اس سطح کے اوپر لے کر چلے جائیں کہ جہاں پر ایک سوورن ریاستیں جس سطح کے اوپر بیہیو کرتی ہیں، اور سوورن ریاست کا کم سے کم اتنا تو ایک بیہیویئر میں نظر آنا چاہیے کہ what is right and what is wrong, where they stand and with whom they stand. پاکستان اور اسلامی دنیا کے ممالک جو ہیں وہ آج بھی ہمیں کسی سطح کے اوپر کسی ایسے بیہیویئر سے نظر نہیں آتے کہ جہاں پر وہ اس تصور کے ساتھ منسلک ہو کہ جس تصور کے ساتھ یورپین ملک نظر آتے ہیں کہ امریکہ کے ایران کے خلاف اقدامات کی لیجیٹیمیسی کو چیلنج کرتے نظر آئے یا اس کے ساتھ کوآپریشن کے لحاظ سے کوئی ریزسٹنس تصور کرتے ہیں، بلکہ جتنی ایڈمائریشن اور جتنی اپریسیشن جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے، وہ یورپین ممالک کے خلاف منفی بیانیے کے ساتھ منسلک ہوتا ہوا نظر آتا ہے اور اسلامی دنیا کے ساتھ اپریسیشن کے تصور، قیادت کی تعریف کے تصور کے ساتھ. تو میں ترازو کے دو پلڑوں کے اندر ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ کا وہ بیانیہ ہے جو وہ اپنے اتحادیوں اور یورپی ممالک کے لیے رکھتا ہے، اور دوسری طرف وہ بیانیہ ہے جو وہ پاکستان، ترکی، مصر اور سعودی عرب، قطر جیسی قیادتوں کی تعریف کے ساتھ منسلک نظر آتا ہے. اور کیا یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ جو بیانیہ ہے یورپی ممالک ویز جو ہے وہ اسلامک ورلڈ، اور اس کے اندر جو ہمیں دو مختلف ڈائریکشن نظر آتی ہیں، کیا وہ ڈائریکشن جس پہ ڈونلڈ ٹرمپ اسلامی دنیا کو دیکھ رہا ہے کیا وہ قابل فخر ہے، یا وہ طرز فکر و عمل قابل فخر ہے جس کا یورپین نیشن مظاہرہ کرتی نظر آتی؟ لیٹس ڈیسائیڈ. تھینک یو ویری مچ.